वबरकातुहू। एम्पावर इंडिया के चेयरमैन जनाब खालिद खान साहब, प्रोफेसर मुजम्मिल हुसैन साहब, डॉक्टर अहद, शहनशाह अंसारी साहब, आवाज साहब, अजमल सुफियान साहब, आरिफ साहब, आमिर साहब, अब्बासी साहब और हमारे प्रिय सुनील वर्मा जी, हमारे डियर स्टूडेंट्स, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन। पहली बात ये बता दूँ कि मैं चीफ गेस्ट नहीं हूँ, न मेरी उम्र है, न मेरा इल्म है, न मेरे अंदर तजर्बा है, न सलाहियत है कि मैं अपने आप को मेहमान खुसूसी कहूँ। मेरी हैसियत एक तालिब इल्म की है, एक स्टूडेंट की है, और मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। आज भी सीख रहा हूँ, पूरी उम्र सीखना है मुझको। मैं इस प्रोग्राम में आके मुझे खुशी है, मेरे शहर में पहली बार आया और आप सबसे मेरी पहली मुलाकात है। मुझे खुशी इस बात की है इस प्रोग्राम में आगे कि ये प्रोग्राम है उन होनहार बच्चों का जो हमारे मुल्क और कौम के मुस्तक़बिल हैं। ये प्रोग्राम है उन वालिदैन का जो बड़ी मेहनत और मशक्क़त से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये प्रोग्राम उन माओं का भी है जो कम पढ़ी लिखी भले हों लेकिन ये नहीं चाहती कि उनके गोद में पलने वाला बच्चा जाहिल है। पहले तो मैं सोच रहा था कि गर्मी बहुत है, खाली साहब से कह दूँ कि कोई बहाना मिल जाए, लेकिन जब मैं यहाँ पे कि प्रोग्राम देखा इन होनहार बच्चों का जो 2 महीने प्ले देखे तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं नहीं आता तो शायद बहुत बड़ा गुनाह होता। और इन बच्चों के लिए यहाँ पे आना बेहद ज़रूरी था। होता क्या है, जैसे मैं भी एक तालिब इल्म था, मैं भी एक स्टूडेंट था, तो मैं भी उस वक्त ये सोचता था, मेरा ख्याल था कि मैं कुछ पढ़ लिख लूँ, किसी काबिल बन जाऊँ, किसी मुकाम पे पहुँच जाऊँ, कुछ हासिल करूँ और मुल्क और कौम की खिदमत करूँ। और उस खिदमत को करने का सबसे बड़ा तरीका मेरे समझ में आता है होता है इल्म का रास्ता। किसी इदारे की बुनियाद डालना, किसी स्कूल को खोल देना, एक बहुत बड़ा सत्य जारिया भी है। और जो मेरे दिमाग में तसव्वुर था, जो एक जहन में रोल मॉडल था, जो मैं सोचता था अगर उसमें कोई शख्स मुझको दिखाई दिया, मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी, और उस रोल मॉडल की शक्ल में और कामयाब शख्स में जो वाकई खिदमत का जज्बा रखता है कोई दिखाई दिया, तो मुझे जनाब मोहम्मद खालिद खान साहब दिखाई दिया कि वो ये मेरी उनसे मुलाकात ही तो मुझे याद आता कि ये मुझे तुझसे तारुफ में बड़ी देर हुई, ये मुझे तुझसे जो तारुफ में बड़ी देर हुई, वरना तेरे पैकर से तो बरसों की शनासाई थी। इल्म का इदारा है, इल्म की बात हो रही है, बहुत कुछ लोगों ने कहा, और आप भले चंद लोग हो, मुझे इसकी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आप ये जो चंद लोग हैं वो कीमती लोग हैं और इस पैगाम को अपने पूरे गांव, कस्बे और आसपास के अतराफ में पहुंचा देंगे। इल्म तो एक ऐसा तस्वुर है, एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जीने का सलीका सिखाती है, समाज में मुकाम देती है। आप एक इज्जत की ज़िंदगी गुजारते हैं अगर आपके अंदर इल्म होता है। बच्चों इस बात को गौर से सुन लो। और मैं जो इल्म के बारे में सबसे बड़ी चीज़, एक अफ्रीकन अमेरिकन एक आदमी था, मैल्कम एक्स, वो जानते क्या कहता था इल्म के बारे में? वो ये कहता था कि एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट ऑफ द फ्यूचर, यानी पासपोर्ट ज़रूरी होता है कहीं भी जाने के लिए। तो अगर इल्म है तो आप दुनिया में जा सकते हो, वो एक पासपोर्ट है। अभी प्रोफेसर मुजम्मिल साहब जो बात कर रहे थे वो एक बहुत अहम बात कर रहे थे, तरबियत की। तो इल्म की अगर बात की जाए तो इल्म को अगर हम किसी तरीके से, मैं आपसे जो समझाना चाहता हूँ वो इस तरह समझाना चाहता हूँ, उस किताब के ज़रिए आपको समझा दूँ जो उस किताब वो किताब है जो हर घर में मौजूद है, गॉड है, विजडम ऑफ गॉड है। उस आसमानी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। और हम अक्सर ये कहते हैं कि हमें बराबरी का दर्जा चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हम क्यों नहीं किसी के बराबर हो सकते। जब उस कुरान में साफ साफ सूरह ज़मर में ये लिख दिया गया कि ऐ पैगंबर इनसे पूछो कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। आप जाके पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है इल्म वाला और बगैर इल्म वाला बराबर नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। आज जो पोजीशन अभिनव की है, टॉपर है, वो पोजीशन दूसरों की नहीं हो सकती जिन्होंने स्कूल में दाखिला नहीं किया, नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इल्म के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले जब ये मजहब वजूद में आया, जब वही नाजिल हुई, उस वक्त को अपने जहन में तसव्वुर में रख लीजिए, उसको नश्र कर लीजिए, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इल्म क्या होता है।
حضور کے 41واں سال کی عمر تھی، رمضان کا مہینہ تھا، وہ اکثر رات میں عبادت کے لیے چلے جاتے تھے۔ جو لوگ عمرہ حج کرنے گئے ہوں گے دیکھتے ہوں گے وہ ایک غار حرا ہے، وہاں پہ جا کے وہ رات بھر عبادت کیا گیا، وہ اکثر دیر میں وہاں سے لوٹتے تھے۔ ایک بار وہ وہاں پہ تھے، اسی وقت فرشتے وحی کا نزول ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا اقرا، پڑھو۔ انہوں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے فرماتے ہیں کہ تیزی سے دبوچا اور بالکل چور کا ڈالا، اس نے کہا کہ پڑھو اقرا۔ انہوں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوبارہ اس نے دبوچا اور کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، اور وہ بڑا کریم ہے اور اس نے قلم کے ذریعے انسانوں کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ ان آیتوں کو لے کر کے گھر لوٹے، ان کی بیوی جو خدیجہ تھی ان کے پاس پہنچے اور کانپتے ہوئے تھرتھراتے ہوئے کہا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے چادر اڑھائی، ان کی دہشت جاتی رہی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ پورا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کو ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے سنا کہ انہوں نے کہا مجھے اپنی جان کو ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت خدیجہ کا جواب سنیے، جو پورا یقین تھا، جو کانفیڈنس تھا، وہ اس لیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کو ہرگز کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ دل سے رحم دل ہیں، آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے راستے میں آنے والے جتنی چیزیں ہیں اس میں آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ جو 5 چیزیں حضرت خدیجہ نے کہی وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ زندگی کا ایک پہلو ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بھی علم سے آتا ہے۔ اگر آپ کے اندر علم ہے تو آپ دینے والے ہیں، علم نہیں ہے تو آپ لینے والے ہیں۔ اگر آپ دینے والے ہیں تو سرخرو ہیں، لینے والے ہیں تو رسوا ہیں۔ آپ ضرورت مندوں کی تبھی مدد کریں گے جب آپ دینے والے ہیں، کسی غریب کا بوجھ تبھی اٹھائیں گے جب آپ دینے والے ہیں، آپ کسی حق کے راستے میں خرچ تبھی کریں گے جب آپ دینے والے ہیں، اور اگر علم ہے تو آپ دینے والے ہیں۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنی زندگی کا کتنا حصہ ان چیزوں میں گزارتے ہیں جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا۔ اور بہت سے لوگ میں جانتا ہوں آدھی زیادہ عمر گزار چکے ہیں، آپ کے آس پاس ہوں گے، قصبوں میں ہوں گے، شہر میں ہوں گے، ماشاءاللہ مطمئن ہیں، روزی روٹی سے پوری طریقے سے آزاد ہو چکے ہیں، خوشحال ہیں، عمر کی آخری دہائی میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کو محدود کر دیا ہے، اپنی ساری علم، ساری صلاحیت، سارے تجربے کو ردی کے ڈھیر کی طرح رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد ان کے ذہن میں صرف بڑھاپے کا ذکر ہوتا ہے، عمر کا ذکر کرتے ہیں، عمر کا بہانہ ہوتا ہے۔ لیکن وہیں غریب بھی ہیں، ان کو تو بڑھاپا نہیں آتا، وہ تو اپنی دھڑکن میں رکتے تک نہیں رکتے۔ ان کو بھی دیکھیے اپنے کنبے کی پرورش کے لیے کمر جھک جاتی ہے لیکن ان کے ارادے نہیں جھکتے، ایسے بھی لوگ۔ لیکن ہمارے وہاں ایک بہت ایسا بھی طبقہ ہے جو اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں چند لوگ ایسے ہیں جو دل کے کشادہ ہیں، اس عمر میں بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی قوم کے ملک کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، جس کی مثال آپ کے خالد خان صاحب ہیں۔ تو میرا ان لوگوں کو بھی پیغام ہے، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی وقت کا، اپنی زندگی جو تجربہ ہے، جو علم ہے، اس کا استعمال کریں، کسی بچے کی فیس ادا کریں، کسی بچے کو پڑھا دیں، کسی یتیم بچے کو شفقت کا ہاتھ رکھ دیں، کچھ نہ کچھ کریں۔ اور میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ عمر گن گن کے گزارتے ہیں ان کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، جو لوگ زندگی مقصد کے ساتھ گزارتے ہیں ان کی عمر زیادہ لکھی گئی ہے، ان کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور اللہ حیات دے، ان کا بڑا کرے اور صلاحیتوں سے عطا کرے ان لوگوں کو جو قوم کی خدمت میں لگے۔ آخری بات، ہمارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو ایک بہت لمبا کیریئر ہے، میری دعائیں ہیں آپ کے لیے، مائی بیسٹ آف لک فار یور بیٹر فیوچر، یور ہیپینس، یور پراسپیرٹی، ایوری تھنگ فار دا گڈ کیریئر۔ بس ایک چیز بتا دوں گا، نا امید مت ہوئیے گا کبھی بھی۔ میں جس قرآن کا ذکر کر رہا تھا اس میں نا امیدی کی کوئی کہانی نہیں ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہے جو عمر بھر ہوتے رہے اور اپنی بینائی کھو بیٹھے، لیکن بعد میں ان کو اپنا بیٹا یوسف بھی مل گیا اور بینائی بھی واپس آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام تھے، بیماری کے ذریعے پوری زندگی تکلیف میں رہے، لیکن اللہ نے ان کو راحت بخشی۔ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور ان کو اولاد ہوئی اور وہ حیران رہ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام تھے، جنہوں نے مچھلی نکل لیا تھا، لیکن اللہ سے دعا مانگی، اس سے پھر وہ اللہ نے ان کو باہر نکال دیا۔ کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو قطعی نا امید نہیں ہونا۔ یاد رکھیے، اپنے پلان میں، اپنے دکھ میں، اپنے غم میں اس رب کو شامل کر لیجیے، انجام کبھی غلط نہیں ہوگا، بہت اچھا ہوگا اور ہمیشہ کبھی نا امید نہ ہوئی۔ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، بائبل میں، قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لکھا ہوا ہے۔ آزمائشوں کی، تکلیفوں کی شکایت مت کیجیے، شکوہ مت کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک جیل میں رہے، قید رہے، انہوں نے کبھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا کہ آئی ایم اے پروفیٹ، میں تو پیغمبر ہوں، مجھے یہاں پہ رکھ دیا۔ کبھی اپنے وقت کے ضائع ہونے کا شکوہ نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے موقع نہیں مل رہا کہ میں لوگوں تک آپ کی سچی بات کو پہنچا سکوں، دین کو پہنچا سکوں وہاں تک، بلکہ ان کے آس پاس کے جو لوگ تھے ان تک اپنی انسانیت کا، ہمدردی کا، دین کا پیغام پھیلاتے رہے، اور اتنے ہی مطمئن قید خانے میں تھے جتنے باہر وہ مطمئن رہا کرتے تھے، بغیر کسی شکوے کے، شکایت کے۔ اور آخر جب ان کی قید کی میعاد پوری ہو رہا ہوئے تو مصر کے بادشاہ ہوئے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محنت، آپ کی مشقت، آپ کا صبر، آپ کا پیشنس کبھی ضائع نہیں ہوگا، وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ کا فرض ہے آپ کو پوری کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے نا، بھیگے پروں سے تو پرواز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ۔ بس آخر میں 2 باتیں یاد رکھیے، میں آپ سے اجازت لوں گا۔ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیے بس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور کا فرمان تھا، مومن وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پہلا پرنسپل آف لائف۔ سیکنڈ پرنسپل آف لائف، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ بس ان 2 چیزوں کو پکڑ لیجیے آپ زندگی میں۔ پہلا، مومن وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ علم حاصل کیجیے، کسی قابل بن جائیے، دینے والے بن جائیے، ملک کا اور قوم کا بھلا کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔